معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو روایات ہمیں ملتی ہیں ان سے اس کی تاریخ اور سن کا جس حد تک بھی تعین ممکن ہے تو سن 52 ولادت یعنی حضور کی عمر شریف کا 52واں سال، ہجرت سے لگ بھگ 1.5 سال قبل ماہ رجب کی 27ویں شب کو وہ محیر العقول واقعہ پیش آیا کہ جسے ہم معراج کے نام سے جانتے ہیں۔ اس واقعے کی حقیقت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے ضمن میں سب سے پہلے ہمیں معین کرنا ہوگا کہ ہماری سورسز کیا ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ ہمارے لیے کسی بھی ضمن میں مرجع اول جو سب سے پہلی بنیاد ہے وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن حکیم میں واقعہ معراج کا ذکر 2 مقامات پر صراحت کے ساتھ، یہ کوئی اشارے یا کنائے یا رمز یا ایما کا انداز نہیں ہے، نہ اس میں کوئی ابہام ہے نہ ایہام ہے، بلکہ صراحت کے ساتھ واضح الفاظ میں 2 مقامات پر ذکر ہے۔ اس سفر مبارک کے 2 ہی حصے ہیں، ایک اس کا زمینی حصہ ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور ایک اس کا آسمانی حصہ ہے، مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک۔ چنانچہ قرآن مجید میں 2 مقامات پر اس واقعے کے انہی 2 حصوں کو جدا جدا بیان کیا گیا۔ 15ویں پارے کی بھی پہلی آیت ہے اور سورہ بنی اسرائیل کی بھی پہلی آیت، جس میں اس کے زمینی حصے کا ذکر ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو شب کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، جس کے ماحول کو ہم نے مبارک بنایا ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں اسے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نشانیوں میں سے، انہ هو السمیع البصیر، سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا تو صرف وہ ہے۔ یہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ اسراء بھی ہے، بلکہ عرب ممالک میں قرآن مجید جو چھپتے ہیں تو وہاں سورہ بنی اسرائیل کے نام سے اسے موسوم نہیں کیا جاتا، سورۃ الاسراء اس کا نام ہے۔ جو اس کا آسمانی حصہ ہے اس کا ذکر سورۃ النجم میں ہے، وہ آیات بھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، لیکن ان کا ترجمہ میں بعد میں اپنی تقریر کے دوران ہی کروں گا۔ تو مرجع اول جو ہے ہمارا وہ قرآن حکیم، جس میں صراحت کے ساتھ یہ واقعہ مذکور ہے، لہذا اس کا انکار کفر ہوگا، اگرچہ توجیہ، تاویل
اس کی حقیقت کیا تھی، اس کے اعتبار سے اگر کوئی الفاظ قرآنی میں جس حد تک گنجائش ہو، اس حد تک اگر اختلاف ہو تو وہ اختلاف جو ہے اس کو ہم کفر تک نہیں سمجھیں۔ دوسرا مرجع جو ہے دین میں قرآن کے بعد وہ احادیث نبویہ علی صاحب الصلاۃ والسلام۔ احادیث میں ہمیں معلوم ہے کہ درجہ بندی ہے، سند کے اعتبار سے قوی ترین احادیث وہ ہیں جو صحیحین میں ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں۔ ان میں سے بھی وہ حدیثیں کہ جو ان دونوں میں موجود ہو، جن کی صحت پر یہ دونوں امام متفق ہو گئے ہوں، وہ اپنی سند کے اعتبار سے قرآن مجید کے آس پاس پہنچ جاتی ہے۔ اس صراحت کے بعد یہ جان لیجئے کہ اگرچہ احادیث جن کی تعداد کثیر ہے، جن میں کہ واقعہ معراج کا ذکر ہے اور اس کی مختلف تفاصیل جو ہے مذکور ہے، تاہم جو نوٹ کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم 28 صحابہ ہیں کہ جن سے یہ واقعہ معراج مروی، چونکہ ایک ایک روایت کئی کئی صحابہ سے، اس اعتبار سے روایات کی تعداد تو بڑھ جائے گی، بہت کثیر ہوگی، لیکن صحابہ کرام 28 ہیں کہ جن سے وہ احادیث مروی ہیں کہ جن میں معراج کا ذکر ہے تفصیلاً یا اجمالاً۔ اور ان میں ایک بڑی مفصل روایت وہ بھی ہے کہ جو متفق علیہ ہے، یعنی احادیث کے اس طبقے سے تعلق رکھتی ہے کہ جس کے بارے میں کسی شک و شبے کی گنجائش بہت ہی کم رہ جائے۔ اس حدیث میں جو تفاصیل آئی ہیں انہیں ہمیں منو عن ماننا ہوگا۔ اس تمہید کے بعد اب پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ اس واقعے کی نوعیت کیا ہے۔ آیا یہ کوئی منفرد واقعہ ہے کہ جو صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا ہو، یا یہ کہ یہ نبوت و رسالت کے مستقل معاملات میں سے ایک معاملہ ہے، اور مختلف انبیاء اور رسل کے ساتھ جو فرق و تفاوت ہے وہ آیا نوعیت کا ہے یا کیفیت کا ہے۔ یہ بات جان لیجئے، مکاشفات، مشاہدات، یہ تو نبوت کا جزو لا ینفک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء اور رسل اس خدمت پر مامور ہوتے ہیں کہ وہ امور غیبی کی اطلاع دے جن پر ایمان لانا لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ جنت ہے، دوزخ ہے، ملائکہ ہے۔ اب یہ چیزیں جو ہے یہ ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو پیش آنے والے واقعات ہیں، جب تک وہ پیش نہیں آ جاتے پردہ غیب میں، یوم الآخر، قیامت کا دن، ایک امر غیبی ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ذات باری تعالی اب یا یوں کہہ لیں کہ وہ غیب میں ہے یا یوں کہہ لیں کہ ہم اس سے غیب میں ہیں، نتیجتاً کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ میں نے آج جمعے کی تقریر میں بھی عرض کیا تھا کہ ہم یوں کہیں کہ ہمارے اور اس کے مابین غیب کا پردہ حائل ہے۔
یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن پر ایمان لانا لا بد من، ہدایت کا نقطۂ آغاز ہی یہ ہے کہ ان کو مانا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ بقرہ میں ہدایت کے لیے جو شرط اولین بیان کی گئی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ شرط اول ہے۔ اب جو ہستیاں اس خدمت پر مامور ہوئی ہوں کہ وہ ان امور غیبیہ پر ایمان کی دعوت دے، ظاہر ہے کہ انہیں تو ان پر بدرجہ تمام و کمال ایمان اور یقین ہونا چاہیے۔ جب تک وہ ایمان اور یقین ان کے اندر اپنے درجہ تمام و کمال کو نہ پہنچا ہوا ہوگا، وہ دوسروں تک اس ایمان بالغیب کو کیسے منتقل کریں گے؟ اب یہ بھی جان لیجئے کہ ایمان اور یقین کے مراتب ہیں۔ ایک یقین وہ ہے جو فکر و نظر اور تعقل و تفکر کے نتیجے میں پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک یقین وہ ہے کہ جو خود ذاتی مشاہدے سے پیدا ہوتا ہے۔ اس سے بھی بلند تر ایک درجہ ہے کہ جو انسان کے ذاتی تجربے اور احساس سے ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کے لیے 3 اصطلاحات استعمال ہوئی: علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ علم الیقین یہ ہے کہ آپ نے استنباط کیا، استدلال کیا اور کسی چیز کا علم آپ کو حاصل ہوا، آپ کو یقین آ گیا۔ عین الیقین یہ ہے کہ آپ نے اس چیز کو دیکھا، اور حق الیقین کا درجہ اس سے بلند ہوگا، وہ انسان کے اپنے ذاتی تجربے کا ایک جز بن جائے۔ ایک مثال سے ان تینوں کو میں واضح کر سکوں گا، بڑی سادہ مثال ہے، آپ نے پہلے بھی شاید سنی ہو۔ اگر آپ کہیں دیکھیں کہ دھواں ہے تو آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ آگ ہے، اس لیے کہ آپ کو یہ کلیہ معلوم ہے، مسلسل مشاہدے سے یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ دھواں اور آگ لازم و ملزوم ہے۔ اگر کہیں دھواں ہے تو آگ لگی ہوگی۔ آگ اگرچہ آپ نے نہیں دیکھی، لیکن دھوئیں کو دیکھ کر آپ نے استدلال سے، استنباط سے آگ کے وجود پر یقین کر لیا، یہ علم الیقین۔ اب آپ نے قدم بڑھائے، آپ بھاگے دوڑے، وہاں پہنچے اور آپ نے دیکھ لیا کہ آگ لگی ہوئی۔ یہ ہے اس سے بلند تر درجہ عین الیقین، جسے ہم کہتے ہیں عربی میں لیس الخبر کالمشاہدہ کالمعائنہ، کسی کے بتانے سے جو یقین پیدا ہوتا ہے وہ ویسا نہیں ہو سکتا جتنا خود دیکھنے سے پیدا ہوتا ہے۔ فارسی میں کہتے ہیں شنیدہ کہ بود مانند دیدہ، سننے سے جو علم حاصل ہوا وہ اس کے برابر نہیں ہوتا کہ جو دیکھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اس سے جو اگلا درجہ ہے وہ اصل میں آگ کی اصل حقیقت کا ادراک ہے۔ آگ آپ نے دیکھ لی، آگ ہے، یہ وسوسہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید آگ کسی صورت ہے، حقیقت میں آگ نہ ہو۔ سورۃ النجم میں ہم دیکھیں گے ما کذب الفؤاد ما رأى، اس میں اشارہ اسی وسوسے کی طرف ہے کہ کسی وقت انسان ایک شے کو دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن یقین نہیں آتا کہ میں ٹھیک دیکھ رہا ہوں۔ آنکھیں می بینیم یا رب ببیداریس یا رب یا بخواب، اے اللہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں یہ بیداری میں دیکھ رہا ہوں یا خواب میں دیکھ رہا ہوں؟ دیکھ رہا ہوں لیکن یقین نہیں آ رہا۔
اس وسوسے کا ازالہ کلیتاً ہو جائے گا جب وہ آگ آپ کو چھو جائے. اب معلوم ہوگا یہ آگ صورت آگ نہیں حقیقت آگ ہے، یہ واقعتاً آگ ہے. اور تبھی آپ کو اندازہ ہوگا آگ کہتے کسے ہیں. اگر کبھی انگارے نے آپ کے جسم کو چھوا نہ ہو اور ساری عمر آگ صرف دیکھی ہو تو دیکھی ہوئی بھی ہے، لیکن اس کی حقیقت کا علم آپ کو نہیں ہے جب تک کہ وہ آگ کہیں آپ کے جسم سے مس نہ ہوئی. یہ ہے وہ ذاتی تجربہ. انسان کے اپنے احساس تک جب رسائی ہو جاتی اس چیز کی تو یہ ہے حق الیقین. اب ظاہر بات ہے کہ انبیاء کو جو یقین منتقل کرنا ہے دوسروں میں، اس کے لیے ان کا تجربہ، ان کا معائنہ اگر یہ نہ ہو تو یقین کا وہ درجہ کبھی پیدا نہیں ہو سکتا کہ ان کی ہستیوں سے یقین متعدی ہو، لوگوں تک پہنچے، پھیلے. جیسے بھٹی اگر ہے آگ کی تو اس سے حرارت خود بخود نکلتی ہے اور دوسروں تک پہنچ جاتی ہے. یہ ہے اصل میں وہ سبب جس کی بنا پر عالم ملکوت کے مشاہدات اللہ تعالی انبیاء اور رسولوں کو کراتا ہے. یہ مکاشفات کی شکل میں بھی ہوئے ہیں، یہ رویا کی شکل میں بھی ہوئے ہیں، یہ حالت نوم میں بھی ہوئے ہیں، حالت بیداری میں بھی ہوئے ہیں. ان دونوں کے بین بین کی ایک کیفیت ہے، بین النوم والیقظہ، بیداری اور سونے کے درمیان کی کوئی کیفیت. اس میں کچھ چیزوں کو ممثل کر کے بھی دکھایا گیا ہے، بعض حقائق براہ راست مشاہدہ کرائے گئے. جیسے جیسے مراتب ہے ویسے ویسے ہی ان تجربات اور ان مشاہدات کا معاملہ ہے. سورہ انعام کی آیت نمبر 75 میں فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے رہے ملکوت السماوات والارض. ہماری جو خفیہ حکومت ہے اس کائنات کا جو ایک نظام ہے وہ ایک حکومت ہے، اللہ کی حکومت. اس کے بھی کارندے ہیں، اس کی سول سروس ہے، وہ ملائکہ ہے. لیکن یہ ہماری نگاہوں سے مخفی ہے. ملائکہ تو ہے، یہاں ہے، ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہے، کرامن کاتبین موجود ہے. لیکن یہ کہ وہ مخفی ہے، وہ غیب میں ہے یا ہم اس سے غیب میں ہیں. اس عالم کا مشاہدہ کرایا جاتا رہا. کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض. آسمانوں اور زمین کی وہ خفیہ حکومت، وہ غیبی حکومت، اس کے معاملات دکھائے جاتے رہے. اور اگلا ٹکڑا بہت اہم ہے میری اس گفتگو کے اعتبار سے، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ صاحب یقین لوگوں میں سے بن جائے. ایمان تو محض خبر کی بنیاد پر بھی ہے، لیکن یقین کا جو درجہ جو میں نے عرض کیا ہے یہ اپنے مشاہدے اور اپنے تجربے میں جو آنے کے بعد یقین پیدا ہوتا ہے، اس درجے کا یقین انبیاء اور رسول کو دینا مقصود ہے. لہذا انہیں یہ مشاہدات کرائے جاتے ہیں. البتہ جیسے نبوت و رسالت کے سلسلے کی تکمیل ہوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طریقے سے ان مشاہدات کے بارے میں بھی چوٹی کا مشاہدہ، ان تجربات کے ضمن میں بھی بلند ترین تجربہ وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. البتہ حضور کے بارے میں بھی یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے کہ یہ واحد تجربہ نہیں ہے، بے شمار تجربات ہوئے. آپ نماز پڑھا رہے، استسقاء کی نماز، اور جنت آپ کے سامنے لے آئی گئی، اور بے اختیار آپ کا ہاتھ اٹھا کہ کوئی میوہ جو ہے اس جنت کے کسی درخت کا آپ توڑ لیں. یہ کنڈیشن ریفلیکس ہے، اس میں ارادے کو دخل نہیں ہوتا. یہ بالکل بے اختیار معاملہ ہے. جنت سامنے آ گئی، درخت ہے، ہاتھ بڑھا.
پھر آگ لے آئی گئی، جہنم جو ہے سامنے لے آئی گئی، اور آپ پیچھے ہٹے، اس کی حرارت، اس کی گرمی، اس کی دہشت جو ہے اس کی وجہ سے۔ اور یہ نماز میں ہو رہا ہے، عالم بیداری میں ہو رہا ہے، حضور مجمع میں ہے، خلوت میں نہیں ہے، وہاں ہو رہا ہے۔ تو ہم تو مشاہدات کا احاطہ نہیں کر سکتے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس کے حوالے سے جو بات میں چاہتا ہوں معراج کے بارے میں کہ آپ ذہن نشین کر لیں، وہ یہ ہے کہ معراج کے ضمن میں جو روایات آتی ہیں ان میں بہت اختلاف ہے۔ ایک تو ہے مجرد وہ واقعہ، وہ تو متفق علیہ ہے۔ ایک ہے اس خاکے میں جو تفصیلات کا رنگ ہے، اس وہ جدا جدا ہے مختلف روایات میں۔ ان میں بھی ایک تو وہ چیزیں ہیں جو ایک دوسرے میں فٹ ان کر جاتی ہیں کہ ایک واقعہ آپ نے بھی دیکھا، ایک واقعہ ایک اور نے بھی دیکھا، آپ نے بیان کیا تو شاید اس کی کچھ اور ڈیٹیلز آپ بیان کریں گے۔ ہر شخص کا اپنا ایک ذوق ہے، اپنا ایک مزاج ہے، اسی کے اعتبار سے اس کے ریسیورز ہیں۔ ایک چیز آپ کے نزدیک آپ کے ذوق کے اعتبار سے اہمیت نہیں رکھتی، وہ آپ سنیں گے یاد نہیں رہے گی، بلکہ اس وقت بھی آپ کے ذہن میں آئے گی نہیں۔ ایک چیز کی طرف آپ کو زیادہ میلان ہے، اس کو آپ فوراً کیچ کریں گے، پکڑیں گے، محفوظ کر لیں گے۔ تو ایک ہی واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، 2 افراد نے سنا، 5 نے سنا، وہ جب بیان کریں گے تو تھوڑا تھوڑا فرق ہو جائے گا، لیکن ان فرق کو آپ جوڑ کر ایک وحدت بنا سکتے ہیں۔ تو ایک تو ہے اختلاف اس نوعیت کا، اس میں تو کوئی کسی تعویل مزید کی کوئی ضرورت نہیں۔ کہیں یہ ہو جائے گا کہ ایک حصہ اس واقعے کا پہلے بیان کر دے گا، کوئی شخص بعد میں یاد آئے گا، وہ بات رہ گئی، اس کو بعد میں بیان کرے گا۔ یہ تقدیم و تاخیر، یہ چیزیں بھی بالکل سمجھ میں آنے والی ہے، عقل انسانی ان کو بآسانی جو ہے ریکنسائل کر سکتے۔ البتہ بعض باتیں ایسی ہیں کہ جو انریکنسیلیبل ہیں، وہ بالکل متضاد کی نوعیت کی۔ مثلا کہیں تو یہ بیان کیا گیا یہ سفر شروع ہوا حتیم سے، کسی واقعے میں ذکر ہو رہا ہے کہ اس کا آغاز ہوا کسی گھر سے، حضور کا اپنا گھر یا ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر، حضور کی چچا زاد بہن۔ کسی میں الفاظ ایسے آ گئے ہیں، آخر میں ذکر کیا ثم استيقظت، تو پھر میں جاگ گیا، جس سے خیال ہوتا ہے کہ یہ سارا معاملہ حالت خواب میں ہوا، نیند میں ہوا، اس لیے کہ استيقظت کے معنی کوئی اور نہیں ہو سکتے، تعویل ممکن نہیں۔ تو یہ جو مختلف ڈیٹیلز ہیں کہ جو تضاد کی نوعیت کی ہے، ان کو باہم ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنا ممکن نہیں ہے۔ اس کی تعویل بہت سے محققین کے نزدیک یہ ہے کہ واقعہ معراج بھی ایک بار نہیں ہوا، کئی بار ہوا، بجائے اس کے کہ اس میں سے ایک کو ہم قبول کریں دوسرے کو رد کریں۔ میرا اپنا احساس یہ ہے، اگرچہ محققین کے مابین اس معاملے میں اختلاف رہے گا اور رہا ہے، بعض حضرات اس کو تسلیم نہیں کرتے کہ واقعہ معراج بار بار ہوا ہے، بعض حضرات کی یہ رائے ہے، میں اپنا ذاتی آپ کے سامنے خیال پیش کر رہا ہوں کہ کم سے کم 2 مرتبہ ضرور معراج ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ یہ معراج ہوا ہے بالکل ابتدائی زمانے میں، نبوت کا ابتدائی دور، یہ یوں سمجھیے کہ سن 2-3 نبوی یا سن 42-43 ولادت، اور یہ ہوا ہے حالت نوم میں۔ وہ روایات جڑیں گی اس کے ساتھ کہ ثم استيقظت، پھر میں جاگ گیا۔ یہ تجربہ جو ہے اس کو نیند میں ایک روحانی تجربے، ایک مکاشفے، ایک رویا سے تعبیر کریں گے۔ اور یہ جو واقعہ ہے
جسے ہم معراج کے نام سے جانتے ہیں، یہ ہوا ہے سن 12 میں، اور یہ یوں سمجھیے کہ جب آپ کی عمر شریف کا 52واں سال ہے ہجرت سے لگ بھگ 1.5 سال قبل، یہ واقعہ در حقیقت ان تجربات کی کہ جو آج تک ہوئے تھے، یہ ان کی تکمیل ہے، یہ ان کا نقطہ عروج ہے، یہ ان کا کلائمیکس ہے، اور یہ سفر جو ہے ہرگز نیند میں نہیں ہوا، یہ صرف روحانی تجربہ نہیں ہے، یہ کوئی رویا یا خواب نہیں ہے، بلکہ یہ سفر ہے بجسد ہی شریف، حضور کے جسد مبارک کے ساتھ یہ پورا کا پورا واقعہ پیش آیا۔ اس ضمن میں چونکہ اس دور میں یہ ریشنلزم کا دور ہے، اگرچہ عام طور پر پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں 18 سینچری ریشنلزم، اس کو 18ویں صدی عیسوی سے منسوب کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ وہ علامہ اقبال کا شعر مجھے یاد آیا، مغرب اور مشرق کا فرق انہوں نے واضح کیا کہ وہاں دیگرگو ہے لہجہ لہجہ، یہاں بدلتا نہیں زمانہ۔ مغرب میں فکر انسانی کئی قلابازیاں کھا چکی ہے، اور مشرق کے کچھ مفکرین ہیں جو ابھی تک 18ویں صدی عیسوی کے ریشنلزم کو چاٹ رہے ہیں، تو مغرب تو ختم ہو چکا، سائنس کے پریمیسز تبدیل ہو گئے، مقدمات چینج ہو چکے، اصول بدل چکے ہیں، لیکن ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں جو ابھی وہ نیوٹونین فزکس کو جو ہے وہ لے کر مضبوطی سے پکڑے بیٹھے، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے نزدیک یہ محالات میں سے ہے، ناممکنات میں سے ہے۔ میں اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ اگر سر سید نے ٹھوکر کھائی تو وہ قابل رحم ہے، معذور ہے، وہ آج سے 100 سال پہلے کے انسان ہے، لیکن جو لوگ سر سید کے فکر پر اس وقت اپنی دکانیں چمکا رہے ہیں، یہ مقلد محض ہیں، ان کے پاس تو در حقیقت وہ جو کامن سینس نام کی شے بھی نہیں ہے کہ انہیں یہ اندازہ ہو کہ ہم کس دور میں یہ بات کر رہے ہیں۔ یہ آئنسٹائن کی فزکس کا زمانہ ہے، فزکس کے مقدمات تبدیل ہو چکے ہیں، اب میٹر انڈسٹرکٹیبل نہیں رہا، اب سائنس وہاں پہنچ چکی ہے کہ نظری اعتبار سے تسلیم کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی فزیکل آبجیکٹ ویلوسٹی آف لائٹ کے ساتھ موو کرے گا تو اس کے لیے وقت نہیں گزرے گا۔ حساب نے یہ ثابت کر دیا، اگرچہ ہم اس کا بھی تصور نہیں کر سکتے۔ سب سے زیادہ رفتاریں انسان کے سامنے دو تھی، ایک آواز کی رفتار، اس سے تو انسان آگے گزر گیا ہے، بندوق کی گولی پہلے جایا کرتی تھی آواز سے آگے، لگتی پہلے تھی، آواز بعد میں آتی تھی، لیکن اب تو سپر سونک جیٹس ہے، آواز سے کہیں زیادہ ان کی اپنی رفتار ہے۔ اب صرف ایک رفتار رہ گئی ہے، ویلوسٹی آف لائٹ، وہاں تک پہنچنے کا کوئی تصور ابھی ہمیں حاصل نہیں ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ممکن ہے، وہ انسانی قدرت سے ممکن نہ ہو، اللہ کی قدرت سے ممکن ہے۔ وہ چاہے بالفعل ہمارے لیے ابھی اچیو کرنا اس کا ممکن نہ ہو، لیکن اب وہ بات عقل میں آتی ہے، حساب کتاب سے وہ بات برآمد ہو رہی ہے۔ صرف یہ فرق ہے انسانی قدرت اور اللہ کی قدرت کا، جس کی طرف اشارہ کر کے بات شروع کی گئی، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد اقصی سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اگر یہ بات کسی انسان کی طرف منسوب ہوتی تو بات اور تھی، اگر یہ فعل حضور کی طرف منسوب ہوتا کہ حضور گئے تو بات اور تھی کہ میں آیا نہیں لایا گیا ہوں، حضور گئے نہیں لے جائے گئے ہیں، اور لے جانے والے وہ ذات ہے
سبحان الذی اسرا، وہ پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر ذوق سے، ہر کوتاہی سے، وہ منزہ ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، بالا تر ہے، لہذا اس کی قدرت سے یہ ہرگز بعید نہیں کہ وہ اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک لے جائے اور واپس لے آئے اور پھر مسجد حرام میں پہنچا دے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وضو کا پانی ابھی بہ رہا تھا اور کنڈی جو ہے حضور کے مکان کی وہ ابھی ہل رہی تھی، معلوم ہوا وقت نہیں گزرا۔ یہ چیز جیسا کہ میں نے عرض کیا آج کا جو ذہن ہے اس کے لیے یہ اب ناقابل قیاس، ناقابل یقین نہیں رہی۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، دوسری قابل توجہ بات ہے لفظ عبد، ایک اس پہلو سے کہ عبد کا اطلاق صرف روح پر نہیں ہوگا، روح اور جسد دونوں پر ہوگا۔ عبد تو ہم ہیں، صرف روح کو عبد نہیں کہا جائے گا۔ روح کی حقیقت کو تو خیر ہم اپنی روح کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے، تو روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو کیا سمجھیں گے؟ عبد کا اطلاق بلکہ جان لیجئے کہ اکثر و بیشتر تو جسد پر ہوگا، تو اس سے بھی ایک اضافی بات معلوم ہوئی کہ صرف روح محمدی نہیں لے جائی گئی، محمد لے جائے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد کا اطلاق روح محمدی اور آپ کے جسد شریف دونوں کے مجموعے پر ہوگا، صرف روح پر نہیں۔ دوسری بات جو اس میں بہت قابل لحاظ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مقام عروج ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے، اور حضور کی دو نسبتوں میں سے جس نسبت کا یہاں حوالہ دیا جا رہا ہے وہ نسبت رسالت نہیں، نسبت عبدیت ہے۔ ویسے بھی عام طور پر قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالی کی عنایت خصوصی، شفقت خصوصی کا ذکر آتا ہے حضور پر، وہاں آپ کی نسبت عبدیت کا ذکر ملے گا۔ جیسے یہاں ہم نے دیکھا، جیسے اگلی سورت میں ہے سورہ کہف میں، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، جیسے سورۃ الفرقان میں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اسی طریقے سے سورۃ النجم میں ہے فاوحی الی عبدہ ما اوحی، اسی طرح یہاں ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہاں وہ نقطہ جان لیجئے کہ نسبت عبدیت بالا تر ہے نسبت رسالت سے، نمبر ایک۔ اور اگر اس کو صوفیہ کی اصطلاح میں سمجھیں گے تو نسبت عبدیت ایک عروجی نسبت ہے، نسبت رسالت ایک نزولی نسبت ہے۔ ذرا اگر ذہن میں رکھیں گے اسے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو پہلی وحی ہو رہی ہے یا مخاطبہ اور مکالمہ سے جو مشرف ہو رہے ہیں تو کوہ طور پر ہے، بلند مقام پر ہے، اور اس سے اعلیٰ مقام اور کیا ہوگا کہ اللہ تعالی سے بلا واسطہ گفتگو ہو رہی ہے، درمیان میں کوئی واسطہ عائد نہیں ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، یہاں موسیٰ کیا ہے؟ عبد ہے۔ رسالت کا حکم ملا تو کیا اذهب إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ، جاؤ فرعون کی طرف۔ اب موسیٰ پہاڑ سے اتریں گے تو جائیں گے، کسی کے پاس سے کوئی جاتا ہے تو اس کی طرف پیٹ کر کے جاتا ہے،
کسی کے سامنے 10 بستہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کے حضور میں ہے، مواجہہ کر رہا ہے، فیس ٹو فیس ہے، تو کون سی نسبت بالا تر ہوئی؟ نسبت عبدیت۔ فرض منصبی ہے رسالت، جاؤ ادا کرو۔ مولانا روم نے اس کو بیان کیا ہے، بہترین تمثیل ہے۔ اصل میں ان حقائق کے جاننے والے یہ صوفیاء ہی ہیں۔ یہ نہ فقہا کا دائرہ ہے نہ محدثین کا دائرہ ہے، اپنے اپنے دائرے ہیں، اپنے اپنے کام سب نے کیے ہیں۔ ہمارے سب ہی محسن ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال اپنا اپنا ذوق، اپنا اپنا فیل۔ ان چیزوں کو اور ان میں پھر فرق مراتب جو قائم کیا ہے وہ صوفیاء کام ہے۔ بارش کی مثال دی ہے، یہ واٹر سائیکل جو چل رہا ہے ہماری اس دنیا میں، سمندر سے بخارات اٹھ رہے ہیں، یہ عروج ہے، کتنی لطیف حالت میں ہے، کتنے پاک اور صاف ہے۔ یہ تو عمل کثیر ہو رہا ہے نا، پانی کو بھاپ بنایا گیا ہے، اس میں کوئی کثافت تو ساتھ نہیں جائے گی، بالکل پاک اور صاف پانی لطیف ترین صورت میں اوپر جا رہا ہے۔ اوپر جا کر بادل بنے، ہوائیں لے گئیں، اب وہ بارش بن کر نازل ہو رہا ہے۔ نازل ہو رہا ہے تو کیا ہوگا؟ وہ پہلے فضا کو دھوئے گا، وہ کچھ کثافت پانی میں بھی جمع ہو جائے گی، زمین پر برسے گا، زمین کو دھو دے گا، لیکن کچھ کثافتیں شامل ہو جائیں گی۔ یہ ندیوں نالوں سے دریاؤں سے ہوتا ہوا پھر سمندر میں پہنچے گا، وہ ساری کثافت سمندر میں رہ جائے گی، اور پھر وہ لطیف اور صاف اور پاک ہو کر پھر آسمان کی طرف اٹھ جائے گا۔ یہ عروج ہے، وہ نزول ہے۔ نزول سے صفائی ہو رہی ہے دوسروں کی، فضا کی، زمین کی، عروج میں اپنی صفائی ہے۔ یہی ہے سائیکل۔ رات کو اللہ کا بندہ اس کے حضور میں کھڑا ہے، یہ کس کی صفائی ہے؟ اپنی۔ کس چیز کی صفائی ہے میں بعد میں بیان کر دوں گا، اسے کہیں اپنی کثافتوں پر قیاس نہ کر لیجئے، وہ کثافتیں ان کے پاس بھی نہیں ہیں۔ گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی، لیکن پھر دن میں کیا حکم ہے؟ اب وہ نزول ہے، اس نزول میں کثافت آ جاتی ہے۔ کیا کثافت؟ کسی نے گالی دے دی، کچھ تکبر پیدا ہوگا کہ نہیں طبیعت میں؟ بالکل نہ ہونا ناممکن۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، ہمیں معلوم ہے، إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ، آپ کو رنج ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، آپ کی طبیعت پر تکبر آتا ہے ان کی باتیں سن کر۔ کسی نے مجنون کہہ دیا، کسی نے پاگل کہہ دیا، کسی نے شاعر کہہ دیا، اور وہ در بدر جا رہے ہیں، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ تو اگر طبیعت پر کچھ تکبر بھی آ گیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس تکبر کا بھی دور کیا جانا ضروری ہے۔ راتوں کو کھڑے رہیے۔ اب یہ عروجی نسبت ہے، یہ اوپر جا رہے ہیں، اور دن میں نزول فرمائیے، اور لوگوں کے دلوں کو صاف کیجیے، ان کے ذہنوں کو صاف کیجیے، ماحول کو صاف کیجیے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ دن کے وقت تو آپ کے لیے بڑی مشقت ہے، بڑی محنت ہے، تبلیغ ہے، تلقین ہے، دعوت ہے، نصیحت ہے، کبھی اپنوں کی طرف سے تکبر ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ سے ایک مرتبہ ہو جاتا ہے گھروں میں، کسی بات پر آپ ناراض ہوئے، آپ نے یہاں تک کہہ دیا کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں،
اس کے بعد حضرت عائشہ کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی ہیں. پوچھا کیا دیکھ رہی ہے؟ انہوں نے عرض کیا میں منتظر ہوں کہ کب نبی کی بد دعا کا اثر ظاہر ہو. اس پر آپ نے فوراً اللہ تعالی کی جانب رجوع کیا. اے اللہ میں انسان ہوں، میری زبان سے کبھی غصے میں بھی الفاظ نکل جاتے ہیں. اے اللہ تو ان کو قبول نہ کر لیجیے. ہے تکبر؟ غزوہ احد میں تکبر طبیعت میں ہوا تو ہے. کیف یہدی اللہ قوما خذبوا وجہ نبیہم بالدم. اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کے چہرے کو لہو لہان کر دیا، رنگ دیا خون سے. تکبر تو ہوا ہے. اسی طرح کا تکبر وہ ہے، اسی لیے تو کہا گیا سورہ مزمل میں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. تلوار کا وار تو محمد پر پڑا ہے غزوہ احد میں، لیکن زبانوں کی جو زخم تھے وہ تو لگ رہے تھے مکے میں بھی. اس تکبر کو بھی صاف کرنا ہے. تو یہاں بھی لفظ عبد کے حوالے سے ان حقائق کو ذہن نشین کر لیجئے. سبحان الذی اسرا بعبدہ. اسرا کہتے راتوں رات لے جانا. فاسر بعبادی انہم متبعون. حضرت موسیٰ کو حکم ہوا تھا اے موسیٰ میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ راتوں رات، تمہارا پیچھا کیا جائے گا. تو حضور کے لیے بھی لفظ آیا سبحان الذی اسرا بعبدہ. اس کے بعد لیلن کیوں آیا؟ دوہرایا کیوں گیا؟ اس لیے میں نے ترجمے میں کیا تھا رات کا بھی ایک حصہ، پوری رات نہیں لگی، اس کا کوئی ایک وقفہ ہے، نہایت حقیر، نہایت قلیل، نہایت مختصر. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. آیت کے آخری حصے پر بھی غور کر لیجئے. باقی وہ جو واقعات ہیں وہ میں حدیث کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا. مقصد کیا ہے اس کا؟ اپنی کچھ آیات کا مشاہدہ کرانا ہے. السمیع اور البصیر، سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا تو صرف اللہ ہے، کوئی نہیں ہے اور. ہاں وہ اپنے علم میں سے جتنا جس کو چاہے دے دے، اپنی بصارت میں سے جتنا کسی کو چاہے حصہ عطا فرما دے، اپنی سماعت میں سے جتنا چاہے کسی پر فیضان فرما دے. یہ اس کا اختیار ہے. لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اللہ کے علم میں سے کوئی بھی کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا ما سوائے اس کے جو اللہ خود چاہے. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. تو پاک ہے اور ہمیں کوئی علم حاصل نہیں ہے. تو فرشتوں کا علم بھی یہی ہے، انبیاء اور رسل کے علم کی بھی کیفیت یہی ہے. جو اللہ نے عطا فرمایا وہی ان کا علم. باقی سب کچھ جاننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا صرف وہ ہے. یہ اسلوب حصر ہے. انہ هو السمیع العلیم. سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا تنہا ہے. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہے اسے میں اس حدیث کے حوالے سے آپ کو سنا دوں. میں کچھ بیان کروں گا، میرے بیان کرنے میں کچھ کمی اور بیشی ہونے کا اندیشہ ہے. اگر ہم اتنے خوش قسمت ہیں کہ وہ واقعہ ہمارے پاس ایک مفصل حدیث کی شکل میں موجود اور حدیث بھی دوسرے یا تیسرے طبقے کی کتابوں کی نہیں، متفق علیہ، جس میں روایتاً جیسا کہ میں نے عرض کیا جس کا پایا تقریباً قرآن کے برابر. اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت مالک ابن صعصع رضی اللہ تعالی عنہ.
ان کے بارے میں ایک بات ہے بڑی اہم، وہ نوٹ کر لیجئے. یہ انصاری صحابی ہیں، ان میں سے نہیں ہے کہ جنہیں حدیثیں بیان کرنے کا کوئی زیادہ شوق رہا ہو. یہ غالباً واحد حدیث ہے جو انہوں نے بیان کی، اور انہیں اس سے نہایت شغف تھا. نہایت محبت کے ساتھ انہوں نے اس کو محفوظ کیا تھا، اس کے ایک ایک لفظ کی حفاظت کی تھی. چنانچہ بعض دوسرے وہ صحابہ بھی جنہوں نے خود حضور سے یہ بات سنی ہوئی تھی، اب ایک تو وہ خود براہ راست روایت کر رہے حضور سے کہ ہم نے سنا، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ خود، لیکن وہ صحابہ بھی ان کی خدمت میں خاص طور پر حاضر ہو کر ان سے اس روایت کو سنتے تھے، اس لیے کہ اس روایت میں ان کا درجہ بہت بلند ہے، ان کو اس سے بہت شغف تھا. تو صحابہ جو براہ راست حضور سے سن چکے وہ بھی ان کے پاس جا کر خاص طور پر اس حدیث کو سنا کرتے تھے. چنانچہ یہ روایت جو متفق علیہ ہے، یہ امام بخاری جو اس کو لائے ہیں، عن قتادہ عن انس بن مالک عن مالک بن صعصع رضی اللہ تعالی عنہم. حضرت انس ابن مالک سے روایت موجود ہے مسلم شریف میں براہ راست ان سے، لیکن یہ اس روایت کو بیان کر رہے حضرت مالک ابن صعصع رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے. روایت کیا ہے؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدثهم عن لیلۃ اسری بہ. اب دیکھیے یہ مرفوع حدیث ہو گئی. حضرت صعصع بیان فرما رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں سنایا. وہ حالات و واقعات سنائے جو اس رات کو پیش آئے جس رات سے انہیں لے جایا گیا. قال بینما انا فی الحطیم وربما قال فی الفجر. حضور فرماتے ہیں کہ میں اسی اثنا میں کہ میں حتیم میں تھا، اور ایک دوسری روایت میں الفاظ حجر آئے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں اسی حصے کو. مضطجعا میں لیٹا ہوا تھا. اذ اتانی آتن کہ اچانک میرے پاس ایک آنے والا آیا. یہ آنے والے کون ہیں؟ حضرت جبرائیل. یہ بعد میں واضح ہو جائے گا. فشق ما بین ہذہ الی ہذہ. حضور نے اشارہ فرمایا، اس نے یہاں سے یہاں تک میرا سینہ چاک کیا، یعنی من طفرت نہرہ الی شعرتہ. یہ جو گڑھا ہے حلق کا گڑھا، یہاں سے لے کر تیرے ناف تک سینہ چاک کیا. فاستخرج قلبی اور میرا دل نکالا. ثم اعطیت بطست من ذهب مملوء ایمانا فغسل قلبی. پھر ایک تشت لایا گیا سنہری جو ایمان سے مملوء تھا، بھرا ہوا تھا، تو پھر اس کے ذریعے سے میرے اس قلب کو، سینے کو دھویا گیا. ثم غسل ثم اعید وفی روایت، اس کے بعد اس کو لوٹا دیا گیا اور پھر وہ زخم بھی سی دیا گیا. ایک روایت میں آتا ہے ثم غسل البطن بماء زمزم ثم ملئ ایمانا وحکمتا. اسی طریقے سے پورے پیٹ کو بھی صاف کیا گیا مائے زمزم سے، اور اس میں بھی ایمان اور حکمت بھر دیے گئے. ثم اعطیت بدابۃ، پھر میرے پاس ایک چوپایا لایا گیا، دون البغل فوق الحمار. جو بغل یعنی خچر سے تو کچھ چھوٹا تھا، اور حمار یعنی گدھے سے کچھ بڑا تھا. اب یہ جو سفید تھا، یقال لہ البراق،
جس کا نام براق ہے، وَيَضَعُ خَطْوَهُ عِنْدَ أَقْصَى طَرْفِهِ، اور اس کا ہر قدم اس کی حد نگاہ پر جا کر پڑتا تھا۔ فَعِلْتُ عَلَيْهِ، میں اس پر سوار ہوا۔ فَانْطَلَقَ بِي جِبْرَائِیل، اب یہاں نام آ گیا، وہ آنے والے کون تھے؟ پھر چلے میرے ساتھ حضرت جبرائیل، حتی اتی السماء الدنیا، یہاں تک کہ وہ آسمان دنیا تک پہنچ گئے، جو پہلا آسمان۔ اب یہاں دیکھیے وہ روایت میں جو زمینی سفر کا درمیانی حصہ ہے وہ رہ گیا ہے، دوسری روایات سے ہم اس کو جوڑ کر جمع کریں کہ پہلا زمینی سفر ہے، مسجد اقصیٰ تک پہنچے ہیں، وہاں جا کر روایت میں آتا ہے میں نے وہی اپنے اس خچر کو باندھا، براق کو، جہاں انبیاء باندھا کرتے تھے، اور پھر وہاں میں نے نماز ادا کی، بہت سے لوگ جمع ہوئے، میں منتظر تھا کہ کون نماز پڑھائے گا، کہ جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آگے کیا، میں نے نماز پڑھائی، اور پھر جبرائیل نے مجھے بتایا کہ یہ تمام انبیاء تھے جو اس دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں، اور آج آپ نے ان سب کی امامت کی۔ یہاں سے پھر شروع ہوا ہے وہ دوسرا سفر۔ لیکن جب پہلے آسمان تک پہنچے، فاستفتح، انہوں نے دستک دی، کھلوانا چاہا۔ قیل من ھذا، پوچھا گیا کون ہے؟ قال جبرائیل، انہوں نے جواب دیا جبرائیل۔ قیل ومن معک، پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ دیکھیے یہاں ذہن میں رکھیے گا، اس امکان کو کوئی شخص مسترد نہیں کر سکتا کہ ان ملائکہ کے علم میں ہو، لیکن پھر بھی پوچھ رہے ہیں۔ قانون قانون ہے، دروازے پر دستک دینی ہوگی، آئیڈینٹی ڈسکلوز کرنی ہوگی، چاہے علم میں ہو۔ جج جو ہے وہ اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ کبھی نہیں دے گا، وہ تو مقدمے کی سماعت ہوگی، شہادتوں کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ ذاتی علم کی بنیاد پر کرنا ہے تو وہ خود کسی اور عدالت میں اس مقدمے کو منتقل کرے اور وہاں گواہ کی حیثیت سے پیش ہو، تو قانون قانون ہے۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیل وقد ارسل الیہ، پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ قال نعم، انہوں نے فرمایا ہاں۔ قیل مرحبا بہ فنعم المجیء جاء ففتح فلما خلصت، اس کے بعد کہا گیا مرحبا ان کے لیے، تہنیت ہے، مبارکباد ہے، خوش آمدید ہے، کیا ہی اچھے ہیں وہ جو لائے گئے ہیں۔ پھر وہ سمائے دنیا جو ہے اس کا دروازہ کھولا گیا، میں اس میں داخل ہوا، فاذا فیہا آدم، میں نے دیکھا وہاں حضرت آدم تشریف فرما ہے۔ فقال ھذا ابوک، جبرائیل نے کہا یہ آپ کے جد امجد ہیں، فسلم علیہ، ان کو سلام کیجئے، فسلمت علیہ، میں نے انہیں سلام کہا۔ فرد السلام، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، خوش آمدید ہے، مرحبا ہے صالح بیٹے اور صالح نبی پر۔ ثم صعد بی، پھر مجھے اور اٹھایا گیا، حتی اتی السماء الثانیہ، یہاں تک کہ جبرائیل پہنچ گئے دوسرے آسمان تک۔ فاستفتح، پھر وہی سوال و جواب ہے، میں ترجمہ نہیں کروں گا۔ قیل من ھذا؟ قال جبرائیل۔ قیل ومن معک؟ قال محمد۔ قیل وقد ارسل الیہ؟ قال نعم۔ قیل مرحبا بہ فنعم المجیء جاء ففتح فلما خلصت، جب یہ سارا اس کارروائی کے بعد داخل ہوئے ہیں دوسرے آسمان پر، فاذا یحییٰ وعیسیٰ وہو ابنا خالۃ، وہاں میں نے دیکھا کہ یحییٰ اور عیسیٰ ہیں اور یہ خالہ زاد بھائی ہیں۔ قال ھذا یحییٰ وھذا عیسیٰ فسلم علیہما، فسلمت فردا، ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح،
انہوں نے بھی کہا خوش آمدید اور مرحبا. ایک صالح بھائی اور صالح نبی کو یہاں نوٹ کیجئے گا. حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ یہ بنی اسرائیل میں سے، لہذا حضور کو اپنا بیٹا نہیں کہہ سکتے، بھائی کہہ رہے. آدم جد امجد ہیں، انہوں نے بیٹا کہا ہے. مرحبا بابن الصالح والنبی الصالح، وہ نبی تو ہے، سب کہیں گے نبی، لیکن کوئی بھائی کہے گا، کوئی بیٹا کہے گا. ابراہیم بیٹا کہیں گے، موسیٰ وہ بھائی کہیں گے جن کی نسل سے آپ نہیں ہیں. وہ جو براہ راست نسل چلی آ رہی ہے اس میں جو ذکر کرے گا وہ بیٹے کے لفظ سے کرے گا. ثم صعد بی الی السماء الثالثة فاستفتح قیل من هذا قال جبرائیل قیل ومن معك قال محمدا قیل وقد ارسل الیہ قال نعم قیل مرحبا به فنعم المجیء جاء ففتح فلما خلصت اذا یوسف قال هذا یوسف فسلم علیہ فسلمت علیہ فرد ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح. اب مجھے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، ایک مرتبہ بات آپ نے سمجھ لی. اب تیزی کے ساتھ میں اس حدیث کو پڑھ دینا چاہتا ہوں. ثم صعد بی، پھر مجھے اور بلندی پر لے جایا گیا. حتی اتی السماء الرابعة فاستفتح قیل من هذا قال جبرائیل قیل ومن معك قال محمد قیل وقد ارسل الیہ قال نعم قیل مرحبا به فنعم المجیء جاء ففتح فلما خلصت فاذا ادریس فقال هذا ادریس فسلم علیہ فسلمت علیہ فرد ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح. یہاں ملاقات ہوئی حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام سے. ثم صعد بی حتی اتی السماء الخامسة فاستفتح قیل من هذا قال جبرائیل قیل ومن معك قال محمد قیل وقد ارسل الیہ قال نعم قیل مرحبا به فنعم المجیء جاء ففتح فلما خلصت فاذا هارون قال هذا هارون فسلم علیہ فسلمت علیہ فرد ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح. ثم صعد بی حتی اتی السماء السادسة فاستفتح قیل من هذا قال جبرائیل قیل ومن معك قال محمد قیل وقد ارسل الیہ قال نعم قیل مرحبا به فنعم المجیء جاء ففتح فلما خلصت فاذا موسیٰ قال هذا موسیٰ فسلم علیہ فسلمت علیہ فرد ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح. چھٹے آسمان پر یہ حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی. فلما جاوزت بکا، جب میں آگے بڑھا تو حضرت موسیٰ روئے. قیل ما یبکیک، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے؟ قال ابکی لأن غلاما بعث بعدی، کہ مجھے اس بات پر رونا آ رہا ہے یہ نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے بہت بعد ان کی بعثت ہوئی ہے. يدخل الجنة من امته اکثر ممن يدخلها من امتی، میرے بہت بعد آنے کے باوجود ان کی امت میں سے جنت میں داخل ہونے والوں کی تعداد میری امت کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوگی. بہرحال اپنی امت کا خیال تو ہے، وہ شفقت جو نبی اور رسول کو اپنی امت پر ہونی چاہیے وہ ہے بتمام و کمال. اسے معاذ اللہ کسی حسد پر معمول نہ کیجیے، بلکہ وہ جو احساس ہوا ہے اپنی امت کی محرومی کا، وہ ہے کہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ کیفیت طاری کی. ثم صعد بی، پھر مجھے اور بلند کیا گیا. الی السماء السابعة، ساتویں آسمان پر. فاستفتح قیل من هذا قال جبرائیل قیل ومن معك قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیل وقد بعث الیہ قال نعم قیل مرحبا به فنعم المجیء جاء فلما خلصت فاذا ابراہیم قال هذا ابوك ابراہیم فسلم علیہ فسلمت علیہ فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح. حضرت ابراہیم نے پھر استقبال کیا، خوش آمدید
صالح بیٹے اور صالح نبی کے لیے. ثم رفعت، اب ذرا یہاں نوٹ کیجئے گا، یہاں سوئد تو نہیں آیا، سوئد ابھی نہیں آیا، رفعت. پھر مجھے اور بلند کیا گیا الی سدرۃ المنتہی. یہ سدرہ منتہا ہے جس کا ذکر ہے سورۃ النجم. یہاں میں چاہتا ہوں کہ وہ آیات ذرا آپ کو سنا دوں. سورۃ النجم کی ابتدائی آیات کی تشریح اور تفسیر میں بہت اختلاف ہے. وہ مشکلات القرآن میں سے ہے، قرآن کے مشکل ترین مقامات میں سے. بہرحال ایک مشاہدہ ہے جو حضور کو کرایا گیا، وہ اس کا ذکر ہے. وہ کیا تھا میں اس سے بحث نہیں کر رہا. تو اس مشاہدے کے ضمن میں آگے چل کر فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى. جو کچھ محمد نے دیکھا، ان کی نگاہوں نے دیکھا، ان کے دل نے اسے جھٹلایا نہیں. اس کی طرح میں اشارہ کر چکا ہوں. ایک ہمارا مشاہدہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ وسوسے بھی ہوتے ہیں. جو دیکھ رہا ہوں یہ آگ ہے یا آگ کی سی صورت ہے. آج کل تو میں نے دیکھے ہیں بہت سے لیمپ اس طرح کے بنے ہوئے کہ واقعتاً انسان کو نظر آتا انگارے ہیں. ہر آدمی دھوکہ کھا جائے گا، لیکن ہے نہیں، کچھ بھی نہیں. تو ہماری آنکھ تو دھوکہ دیتی ہے، لیکن نبی کا جو مشاہدہ ہوتا ہے وہ آنکھ اور قلب کی یکجائی کے ساتھ ہوتا ہے. اس میں کہیں کوئی فرق و تفاوت نہیں. ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونہ علی ما یری. لوگوں کیا تم ان سے جھگڑتے ہو ان چیزوں کے بارے میں جو وہ دیکھتے ہیں؟ ان چیزوں کے بارے میں جھگڑا ہو سکتا ہے جو کہیں سے سنی سنائی ہو، لیکن تم جھگڑ رہے ہو محمد سے ان چیزوں کے بارے میں. افتمارونہ علی ما یری وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. اور انہیں تو وہ مشاہدہ ایک بار نہیں ہوا، ایک بار اور بھی ہوا ہے. کہاں ہوا؟ عند سدرۃ المنتہی. سدرۃ المنتہی کے پاس، عندہا جنت المأوی. اسی سدرۃ المنتہی کے پاس جنت ماوا ہے، وہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے، جو ٹھکانہ بنے گی اللہ کے نیکوکار بندوں کا، جس میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش. فادخلوها خالدین، وہ بھی وہی ہے. اب یہاں نوٹ کر لیجئے جن احادیث میں جنت کے احوال اور ان کے مشاہدات آئے ہیں وہ وہی تو ہے، اس لیے اس کے مشاہدات ہیں. اس روایت میں ان کا ذکر نہیں. سدرہ عربی زبان میں کہتے ہیں ایک بیری کے درخت کو. منتہا یہ انتہا سے ہے، جہاں جا کر کوئی چیز ختم ہو جائے. یہ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ خیر یہ تو ہم تو کیا سمجھیں گے، ابھی میں عرض کروں گا. قرآن مجید میں یہاں ایسا انداز اختیار کیا ہے کہ ہر شخص یہ جان لے کہ یہ میرے فہم سے بالا تر ہے. ذکر ہو رہا ہے، واقعہ ہے، بیان کرنا ضروری ہے، لیکن تم اس کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے. منتہا یہ کس اعتبار سے ہے؟ یہاں سے آگے مخلوق کا گزر نہیں ہے، یہ انتہا ہے. یہاں سے آگے جبرائیل بھی نہیں جا سکتے. اور یہاں نوٹ کیجئے اس سے آگے جانے کا کہیں محمد رسول اللہ کا بھی ذکر نہیں. یہ ہماری شاعری میں ہے کہ اس سے بھی آگے حضور گزر گئے. قرآن مجید میں، حدیث میں کہیں ذکر نہیں. حضور بھی یہیں تک گئے. البتہ ذہن میں رکھیے اس کے بارے میں یہ وضاحت آتی ہے، وحی الہی بھی یہاں نازل ہوتی ہے اور یہاں سے فرشتے لیتے ہیں. جو چیز اترتی ہے وہ بھی اولاً یہاں بلا واسطہ، آگے کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ وہ حریم کبریا ہے، اس حرم میں داخلہ نہیں ہے. یہاں وہی بھی آئے گی تو یہاں، اور یہاں سے لے لیں گے ملائکہ اور نیچے لے کر جائیں گے.
اور جو کچھ عالم خلق کی کوئی شے آئے گی وہ بھی یہیں تک، اس سے آگے نہیں۔ لہذا یہاں نوٹ کیجئے، قرآن نے بھی وہاں ذکر کیا تو سدرۃ المنتہا کے پار کا نہیں، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ۔ یہ ہے وہ بات جس کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا، جبکہ اس بیری کے درخت کو ڈھانپے ہوئے تھا، جو ڈھانپے ہوئے تھا وہ نہ زبان ادا کر سکتی ہے، نہ انسانی زبان میں وہ الفاظ اور حروف ہے کہ جو اس کی تعبیر کر سکے، نہ اس کا کوئی تصور انسان کے لیے ممکن ہے۔ جنت کی نعمتوں کے بارے میں جیسے ایک حدیث میں آتا ہے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر، وہ نعمتیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی انسان کے دل پر ان کا کوئی خیال تک بھی کبھی آیا۔ اب اسے بیان کریں تو کن الفاظ میں؟ کمیونیکیٹ کیسے ہو؟ کمیونیکیشن تو ہوتی ہے کسی ایسے چیز کے حوالے سے جس کا آپ کو تجربہ ہو، آپ کی دید یا شنید میں آئی ہو، آپ کے ذہن میں اس کا کوئی تصور ہو، اس کے حوالے سے ہو سکتی ہے بات۔ لہذا یہاں دیکھیے انداز کیا ہے، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، تجلیات ربانی کس نوعیت کی، کس کیفیت کی حامل تھی؟ وہ نزول جو ہے تجلیات کا براہ راست جو ہو رہا تھا، وہ ہے اس کا نزول محبت تجلیات ربانیہ۔ ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرمایا۔ ہمارے ہاں جو شاعری ہوتی ہے اس میں مبالغے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ علامہ اقبال بھی بہرحال جو بھی کچھ تھے شاعر بھی تھے، مبالغے کے بغیر شاعری نہیں ہے۔ موسیٰ بے ہوش رفت بے یک جلوہ صفات، تو عین ذات میں نگری و تبسمی۔ موسیٰ تو جلوہ صفات ہی کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے، خر موسیٰ صاعقہ، اور تو عین ذات کا مشاہدہ کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تبسم میں ہے، لیکن یہ مبالغہ ہے۔ عین ذات کے مشاہدے کا ذکر کہیں نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں۔ اگرچہ اختلاف ہے، اختلاف صحابہ سے چلا آ رہا ہے، سلف میں ہے، خلف میں ہے، کوئی رائے رکھنا چاہے تو رکھے۔ میں نے اسی لیے شروع میں کہا تھا اس واقعے کا انکار کفر ہوگا، تفصیلات میں توجیہ و تعویل کا اختلاف کفر نہیں ہے۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ شب معراج میں حضور نے اللہ کو دیکھا، براہ راست اللہ کا مشاہدہ ہوا ہے، لیکن ایک رائے زیادہ قوی یہ بھی ہے کہ نہیں، حضرت عائشہ سے جب ذکر کیا گیا انہوں نے فرمایا نور انا یرا، اللہ تو ایک نور ہے، اسے دیکھا کیسے جا سکتا ہے؟ آپ نور کے ذریعے سے کسی اور شے کو دیکھتے ہیں، نور اس کو کہاں دیکھا جائے گا؟ قرآن مجید میں بھی یہاں نوٹ کیجئے، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی، ابھی اس کے بارے میں بعد میں عرض کروں گا۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، کیا دیکھا محمد نے؟ آیات ربہ الکبریٰ، کبریٰ جو ہے اس میں تفضیل ہے، عظیم ترین آیات ربانیہ کا مشاہدہ ہوا ہے محمد رسول اللہ، رب کا نہیں، آیات ربانیہ۔ نوٹ کیجئے زمینی سفر میں بھی کیا لفظ آیا تھا، کیوں لے گئے ہم مسجد اقصی، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، ہم اس لیے لے گئے تھے کہ اپنی آیات کا مشاہدہ کرائیں۔ وہاں کبریٰ نہیں آیا، وہ آیات تھی جن کا مشاہدہ ہوا۔ یہ زمینی آیات ہے، وہ بھی آیات الہیہ ہے،
لیکن جو عظیم ترین آیات الہیہ ہیں وہ ہے جو ڈھانپے ہوئے ہیں سدرۃ المنتہا کو، اور وہ ہے جس کا مشاہدہ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، یہ تقابل اگر کیا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ اگر اس اعتبار سے فضیلت محمدی ثابت کی جائے تو درست ہوگی کہ ذات باری تعالیٰ کی ایک تجلی جو کوہ طور پر پڑی حضرت موسیٰ، اس کا بھی تحمل نہیں کر سکے، اور یہاں تجلیات ربانیہ کا براہ راست جو نزول ہو رہا ہے سدرۃ المنتہا پر، محمد نے انہیں دیکھا اور بھرپور انداز میں دیکھا اور ان کا تحمل کیا، اس اعتبار سے تو فرق و تفاوت قرآن سے ثابت۔ لیکن اگر یہاں ذات باری تعالیٰ کو لایا جائے تو وہ بلا سند ہے، قرآن میں سند نہیں، حدیث میں سند نہیں، ہاں اقوال صحابہ میں سند ہے۔ اب میں یہاں توجہ دلانا چاہتا ہوں، یہ عجیب مقام ہے، ما زاغ البصر وما طغى، عجیب کیفیت ہے۔ اس آیت کو سمجھنا جو ہے آسان نہیں ہے جب تک کہ کچھ کیفیات کو پہلے آپ جان نہ لیں۔ ہمارے اپنے مشاہدے کے بارے میں دو چیزیں ہیں، وہ نوٹ کیجئے۔ شوق تو ہے مشاہدے کا، اور شوق اتنا ہے کہ حد ادب سے بھی تجاوز کر رہا ہے، لیکن ظرف اتنا نہیں ہے کہ دیکھ سکے۔ وہ جو اردو کا ایک شعر ہے، مجھے پہلا مصرع صحیح یاد نہیں ہے، کہ غم عمر مختصر کا سبب اور کیا بتائیں، میرے شوق کی بلندی میری ہمتوں کی پستی۔ اس کو ذرا ذہن میں رکھیے، شوق بہت بلند ہے، دیکھنا بہت کچھ چاہتے ہیں، لیکن آنکھیں چکا چوندھ ہو جاتی ہیں، دیکھ ہی نہیں سکتے۔ ظرف نہیں ہے کہ دیکھ سکے، اگرچہ طبیعت میں شوق اتنا ہے کہ بے ادبی کی حد تک، حد ادب سے بھی تجاوز کے لیے آمادہ ہے، لیکن دیکھ نہیں سکتے۔ اس کو اقبال نے، میں سمجھتا ہوں کہ یہی مقام ہے قرآن کا، کہ جس کی کیفیات کو جیسے عربی میں کہتے ہیں کہ تعرف الاشیاء بازدادھا، کسی شے کی حقیقت کو اس کا جو اینٹونیم ہو، اس کی جو ضد ہو، اس کی حقیقت کے حوالے سے پہچانا جا سکتا ہے۔ رات کی حقیقت دن کے تقابل سے سمجھ میں آتی ہے، اور دن کی حقیقت رات کے تقابل میں سمجھ میں آتی ہے۔ اب دیکھیے اقبال کا وہ شعر جو اس نظم میں ہے، جو میرے نزدیک ان کے اردو کلام کا کلائمیکس ہے، ذوق و شوق، اور اس کے بھی آخری حصے کا شعر ہے یہ، عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب۔ دونوں اعتبارات سے جو ضد ہے اس کو لائے ہے اقبال۔ میری نگاہ میں بے ادبی تھی، میری نگاہ چوری چوری بھی کچھ دیکھ لینا چاہتی تھی، جس کا دیکھنا ادب کے خلاف ہے، لیکن حوصلہ نظر نہیں، دیکھ نہیں سکتے۔ عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب۔ اس کو ذہن میں رکھیے، اور اب یہاں دیکھیے، ما زاغ البصر وما طغى، وہ مشاہدہ جو محمد کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بحث میں کر چکا، مشاہدہ کس چیز کا ہے، ذات باری تعالیٰ کا یا اللہ کی تجلیات خصوصیہ کا، آیات رب الکبریٰ کا۔ لیکن مشاہدے کی شان کیا ہے؟ نگاہ جمی رہی، یہ ہے ظرف محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، نگاہیں چکا چوندھ نہیں ہوئی، نہایت تیز روشنی ہو، نگاہ اس کا تحمل نہ کر سکے، آپ نگاہ ہٹائیں گے۔ ما زاغ البصر، نگاہ ٹیڑھی نہیں ہوئی، کج نہیں ہوئی، جو کچھ دیکھا ہے نگاہ کو ٹکا کر دیکھا ہے، مشاہدہ کیا ہے، بھرپور کیا ہے،
پورے ظرف کامل کے ساتھ کیا ہے، پورے تحمل کے ساتھ کیا ہے، لیکن وما طغا، حد سے تجاوز نہیں کیا، بے ادبی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ طغا طغیانی، حد سے نکلنا، دریا کو اپنی موت کی طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے، یہ طغا ہے، حد سے تجاوز۔ نہ یہاں حد سے تجاوز تھا، وہ مقام ادب بھی ہے۔ العبد عبد وان ترقى والرب رب وان تنزل، بندہ بندہ ہی ہے، وہاں پہنچ کر بھی محمد مقام بندگی سے تجاوز نہیں کر رہے ہیں۔ فاوحى الى عبده ما اوحى، وہاں بھی حال یہ ہے کہ ما زاغ البصر وما طغى، نگاہ نہ کج ہوئی، نہ چندیائی، نہ ہٹی، اور نہ ہی اس نے حد سے تجاوز کیا۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، انہوں نے مشاہدہ کیا اپنے رب کی عظیم ترین آیات۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ نہ کہنے میں آنے والی باتیں ہیں، اللہ تو کہہ سکتا ہے لیکن ہماری زبان کے الفاظ تحمل نہیں کر سکتے۔ کلام الہی نازل تو ہوا ہے ہماری زبان کے الفاظ میں، یہ الفاظ اس کا تحمل نہیں کر سکتے، اس لیے اس کو مجمل رکھا۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ اب یہاں میں آپ کو اس روایت کی طرف دوبارہ لے جا رہا ہوں۔ ثم رفعت الى سدرۃ المنتہی، پھر مجھے اٹھایا گیا سدرۃ المنتہی تک۔ فإذا ابنتها مثل قلال حجر وإذا ورقها مثل آذان الفیلۃ۔ حضور اب ہماری زبان میں کچھ بات سدرۃ المنتہی کی سمجھا رہے ہیں کہ اس کے بیر تو مٹکوں کے سائز کے تھے اور اس کے پتے ہاتھی کے کان جتنے بڑے تھے۔ قال ھذا سدرۃ المنتہی، جبرائیل نے کہا یہ ہے سدرۃ المنتہی۔ فإذا أربعة أنہار نہران باطنان و نہران ظاہران، میں نے وہاں 4 نہریں دیکھی، 2 نہریں تھی کہ جو ظاہر بہ رہی تھی اور 2 وہ تھی کہ جو چھپی ہوئی تھی، خفیہ تھی۔ قلت ما ھذان یا جبرائیل، میں نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ قال اما الباطنان فنہران فی الجنہ، یہ جو ڈھکی ہوئی نہریں جا رہی ہیں یہ تو جنت کی نہریں، ان میں ایک کوثر ہے اور دوسرا سلسبیل ہے۔ واما الظاہران فالنیل والفرات، اور یہ جو ظاہر ہے نہریں یہ وہ ہیں جو دنیا میں جن کا تمہیں نظر آ رہا ہے پرتو مادی، اور وہ ہے دریائے نیل اور دریائے فرات۔ ثم رفع الى البیت المعمور، پھر اٹھائے گئے حضور بیت المعمور تک۔ ثم اعطیت باناء من خمر واناء من لبن واناء من عسل، پھر میرے سامنے یہ بیت معمور کیا ہے یہ بھی جان لیجئے۔ یہ در حقیقت اس سمائے سابعہ پر، 7ویں آسمان پر خانہ کعبہ کا اصل جو ہے اللہ کا گھر، جس کا یہ ظل اور سایہ اس دنیا میں ہے، خانہ کعبہ یہ ہے وہ بیت المعمور، جس کے بارے میں ایک اور روایت میں الفاظ یہ آئے ہیں، اس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ داخل ہوا ہے آج تک اسے دوبارہ داخل ہونے کی نوبت نہیں آئی۔ اسی طریقے سے وہ فرشتے ہیں جو طواف کرتے ہیں خانہ کعبہ کا۔ پھر جان لیجئے یہ ہماری نگاہوں سے مخفی عالم غیب کی ایک دنیا ہے اپنی جگہ، چاہے ہمیں نظر نہ آئے۔ پھر میرے سامنے 3 برتن لائے گئے، ایک دودھ کا اور ایک شہد کا اور ایک شراب کا۔ فاخذت اللبن، میں نے دودھ والا پیالہ اٹھا لیا۔ قال ہی الفطرہ، حضرت جبرائیل نے توثیق کی
کہ یہ ہے اصل میں آپ کا انتخاب درست ہے، یہ فطرت ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہی جو فطرت انسانی سے قریب ترین شے ہے اس کا آپ نے انتخاب کیا. اتت انت علیہا و امتک، اسی فطرت پر اے محمد آپ بھی ہے اور آپ کی امت بھی ہے. ثم فرضت علیہ صلوات 50 کل یوم، ایک اور روایت میں الفاظ آئے ہیں، اس میں اس کی وضاحت نہیں ہے کہ 3 چیزیں حضور کو یہاں عطا کی گئی. ایک تو 50 نمازیں جو فرض ہوئی، ایک دن رات میں 50 نمازیں، اور ایک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو تحفہ اللہ نے دیا محمد کو امت کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. یہاں سے لے کر آخر تک فانصرنا علی القوم الکافرین تک یہ 2 آیات، یہ جنت کے خزانوں میں سے 2 خزانے ہیں جو شب معراج کو عطا ہوئے ہیں محمد رسول اللہ کو بطور تحفہ امت کے لیے. اور تیسری بات یہ کہ اے نبی آپ کی امت کے لیے یہ خصوصی بات ہے کہ آپ کی امتیوں کے گناہ کبیرہ بھی بغیر توبہ کے معاف ہو سکیں گے. یہ خصوصی تحفے ہیں جو امت کے لیے لے کر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 3 تحفے، نماز جو اس معراج میں فرض ہو رہی ہے اور اسی کو حضور کہہ رہے ہیں الصلاۃ معراج المؤمنین، اہل ایمان کے لیے یہ بمنزلہ معراج ہے. اس میں پھر روایت میں تفصیل آ رہی ہے. واپس جب آئے ہیں حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ 50 نمازیں بہت ہیں، مجھے تجربہ ہے، تمہاری امت اس کا تحمل نہ کر سکے گی، واپس جاؤ درخواست کرو کم کرواؤ. حضور گئے، 10 نمازیں اس میں معاف ہوئی، 40 ہوئی. پھر یہی بات ہوئی، پھر بھیجا حضرت موسیٰ نے، پھر 30 ہوئی، پھر 20 ہوئی، چوتھی مرتبہ پھر وہ 10 اور پھر 5 رہ گئیں. اس پر بھی حضرت موسیٰ نے یہ کہا اب بھی جاؤ یہ بھی بھاری ہے. حضور نے فرمایا مجھے شرم آتی ہے، میں اتنی مرتبہ جا چکا ہوں، مزید اب جانے سے حیا محسوس کر رہا ہوں. تو ندا آئی کہ یہ 5 ہی 50 کے برابر ہے. ہمارے ہاں قول بدلا نہیں جاتا. یہ 5 جو ہے در حقیقت یہ قائم مقام ہے ان 50 کے کہ جو اول ہم نے فرض کی تھی. یہ 50 ہی شمار ہوگی اگر ان کا انسان ان پر مداومت اختیار کر لے. میں آخری جملہ آپ کو اس کا سنا دیتا ہوں. فَأُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ بِمَا أُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ قَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ 5 صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَإِنِّي قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ. میں نے بنی اسرائیل کا حتی الامکان معالجہ کیا، ان کے حالات کو درست کرنے کی کوشش کی، لیکن مجھے تجربہ ہے یہ 5 بھی نہیں جھیلی جائیں گی. فَارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ، مزید تخفیف چاہیے لِأُمَّتِكَ. قَالَ سَأَلْتُ رَبِّي حَتَّىٰ اسْتَحْيَيْتُ وَلَٰكِنِّي أَرْضَىٰ وَأُسِلُّمُ. قَالَ فَلَمَّا جَاوَزْتُ نَادَىٰ مُنَادٍ ابزیت فریضتی وخففت عن عبادی متفق علیہ. مجھے ندا آئی کہ میں نے اپنے بندوں پر تخفیف کی. اس میں وہ ذکر نہیں ہے، دوسری روایت میں ہے کہ ساتھ ہی وضاحت ہو گئی کہ یہ 5 نمازیں بھی 50 کے برابر ہے. میری بات نہیں بدلی گئی ہے، وہ در حقیقت انہوں نے اسی 50 کا رتبہ جو ہے ان 5 کو عطا فرما دیا. یہ روایت ہے جو متفق علیہ. روایات کثیر، جنت اور دوزخ کے جو مشاہدات کرائے گئے وہ بہت تفصیل سے دوسری روایات میں، لیکن کسی اور روایت کا استناد کے اعتبار سے، اسناد کے اعتبار سے وہ درجہ نہیں ہے جو اس روایت کا. باقی میں نے مسلم شریف کی روایات میں سے اور تفاصیل آپ کو سنائی ہے.
یہ ہے واقعہ. پھر حضور واپس آئے ہیں, وہیں مسجد اقصی میں آئے ہیں, پھر واپس تشریف لائے ہیں, اور اس کا میں بیان کر چکا ہوں دوسری روایات میں کہ وقت بالکل نہیں گزرا, کہیں روک دیا گیا ہے, پوری کائنات کو کہیں تھام دیا گیا. یہ بات تو وہ ہے جو آج سے پہلے بھی سمجھ میں آ سکتی تھی کہ شاید کسی ایک جگہ پر پوری کائنات کو روک دیا گیا, وقت بالکل نہیں گزرا کسی کے لیے. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا, اس وقت تو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ سب کے لیے وقت گزر رہا ہو اور صرف محمد الرسول اللہ کے لیے نہ گزرے صلی اللہ علیہ وسلم. آج یہ بات بھی سمجھ میں آ سکتی ہے, لیکن یہ ہے کہ قرین قیاس وہی پہلی بات ہے کہ اس میں پورے اس وقت کے لیے وقت کی رفتار کو روک دیا گیا ہو. وہ مسئلہ یاد آ گیا کہ آگے بڑھو یا وقت کی رفتار روک دو. تو یہ وقت کی رفتار ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روک دی گئی. اس کے بعد جو ہنگامہ ہونا چاہیے تھا وہ ہوا. صبح جب حضور نے فرمایا کہ یہ میرے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے, تو جو رد عمل ہونا چاہیے تھا وہ ہوا. یہاں تک بھی ہوا ہے کہ بہت سے مومنین صادقین متزلزل ہو گئے. مشرکین نے, کفار نے بغلیں بجائی کہ اب ہمیں موقع مل گیا. معلوم ہوتا ہے ابھی تک تو شک ہی کی بات تھی کہ ان کو کچھ خلل دماغی کا عارضہ ہے, اب تو ثابت ہو گیا, کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں. چنانچہ اب آپ اس کا اندازہ کیجئے, یہ واقعہ مکے میں بیٹھ کر بیان کیا جا رہا ہے, امتحان لیے گئے ہیں. اچھا اگر گئے تھے تو بتاؤ مسجد اقصی کے ستون کتنے ہیں, وہاں کی کھڑکیاں کیسی ہیں؟ حضور فرماتے ہیں, ایک حدیث موجود ہے کہ میں گھبرا گیا, اس لیے کہ کس کو یاد رہتا ہے. مسجد اقصی میں جا کر حضور ستون تو نہیں گر رہے تھے, لیکن یہ کہ جب پوچھا جا رہا ہے تو مجمع میں تو ہو سکتا ہے کہ تالی پٹ جائے کہ اچانک اللہ تعالی نے میرے سامنے مسجد اقصی کو کر دیا. اب میں دیکھ کر بتا رہا ہوں اور لوگ دنگ ہو رہے ہیں. اب دیکھیے وہ مشاہدہ جو میں نے عرض کیا تھا, مشاہدات بے شمار ہیں. جنت سامنے لے آئی جاتی ہے اور آگ سامنے لے آئی جاتی ہے, جہنم سامنے لے آئی جاتی ہے, مسجد اقصی سامنے لے آئی گئی ہے, جن میں سے ہر سوال کا جواب حضور نے مشاہدے سے دیا. اسی ضمن میں وہ واقعہ آتا ہے کہ حضرت ابو بکر کے پاس گئے لوگ دوڑے دوڑے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ پالا ہم مار لیں تو پھر ہماری جیت ہے. ابو بکر کو اگر ہم متزلزل کر دیں تو پھر گویا کہ ہمارے لیے کوئی اور پرابلم نہ رہے گا. روایت میں آتا ہے حضرت ابو بکر نے بھی سن کر ایک دفعہ جھرجھری لی ہے, لیکن صرف ایک سوال کیا, کیا واقعی وہ یہ فرما رہے ہیں؟ لوگوں نے خوش ہو کر کہا, تالیاں بجائے, ہاں ہاں کہہ رہے ہیں, چلو ہم لے چلتے ہیں. انہوں نے سمجھا کہ ہمارا وار جو ہے کارگر ہوا ہے, واقعی کو تزلزل ہے. لیکن اگلا جواب ابو بکر کا یہ تھا, اگر وہ کہہ رہے ہیں تو 100% درست کہہ رہے ہیں. میں روزانہ یہ مانتا ہوں کہ فرشتہ آسمان سے ان کے پاس آتا ہے, تو اگر ایک مرتبہ انہیں آسمان پر لے جایا گیا تو یہ کون سی بعید ہے؟ یہ ہے وہ دن کہ جس کے بعد صدیق اکبر شمار ہوئے ہیں ابو بکر صدیق